السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے خارش کے اسباب اور ان کا تدارک۔ آج کل پاکستان کے اندر خارش بہت بڑھ رہی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور بہت سے لوگ اس وجہ سے بڑی پریشانی کا سامنا ان کو پڑ رہا ہے۔ آج سے پہلے یہ بیماری نہیں تھی، لیکن آج کل بہت بڑھ گئی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ملے گا جس کو یہ خارش ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ بہت زیادہ یہ خارش بڑھ رہی ہے۔ بہت سے لوگ علاج بھی کرواتے ہیں، لیکن کئی لوگ یہ خارش کے اندر بہت شدید بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ بہت باری بھرکم علاج کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو مسئلہ قائم رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ اتنا خارش کیوں بڑھ گئی ہے اور اس کے علاج پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دیکھیں بھائیو، خارش یہ اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ آپ کو جس طرح کا بھی، جس قسم کا بھی خارش ہوتا ہے، تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کس قسم کا خارش ہے، پھر اس کا علاج آپ جان کے اس سے آپ جان چھڑوا سکتے ہیں۔ خارش کی سب سے جو مین وجہ ہوتی ہے، اس میں یہ ڈرائی سکن ہوتی ہے، جس میں آپ کا ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، آپ کا سکن ڈرائی ہو جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے۔ آپ صحیح طریقے سے پانی پئیں، اس طرح سنت نبوی ہے، 3 سانسوں میں پانی پئیں گے تو آپ کا یہ ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب آپ زیادہ پانی پئیں گے تو آپ کو ڈرائنس کا خطرہ کم ہوگا اور آپ کا سکن وہ اپنا فل فلیج پرفارمنس دے گی۔ دن میں کم از کم ہمیں 2-3 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ صبح 1 لیٹر، دوپہر کو 1 لیٹر اور شام کو 1 لیٹر پانی پینا ضروری ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہو سکے تو آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں پانی پینا چاہیے، اور کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد ہمیں پانی بالکل بھی نہیں پینی۔ آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو 2-3-4 ہفتوں میں آپ کا بالکل واضح فرق آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا خارش بالکل کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو کسی بھی دوائی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اور اس میں سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے آپ کھلے برتنوں کا استعمال کریں، جس طرح گلاس ہو گیا یا جس طرح گھروں میں برتن ہوتے ہیں اس میں آپ پانی پئیں گے، اور اسی طرح بوتلوں سے آپ پانی پئیں گے تو کم آپ کے معدے میں صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پائے گی، تو کھلے برتنوں کا استعمال کریں اور 3 سانسوں میں پانی پئیں۔ دوسری چیز الرجی کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ میں بھی آپ کو الرجی ہو جس کی وجہ سے آپ کو خارش ہو رہی ہو، کئی لوگوں کو پھولوں سے خارش ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے، کئی لوگوں سے جو گرینری ہوتی ہے اس سے، تو آج کل جو آلودگی بہت بڑھ گئی ہے، جو کلائمیٹ چینج ہے، تو اس میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، جس کی وجہ سے الرجیز کافی حد تک بڑھے ہیں۔ اب اگر آپ کو کسی دن بہت زیادہ خارش محسوس ہوتی ہو تو پھر آپ یہ چیز اینالائز کریں کہ بھئی آج میں نے کیا کھایا ہے یا میں کہاں گیا ہوں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اس جو ڈومین ہے، پھر وہاں پہ آپ کو اس سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا، تب آپ کا جو خارش ہے وہ کم سے کم ہو۔ یہ جو الرجیز ہوتی ہیں یہ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی ہوتی ہے، جس طرح شاورما اور یہ جو برگر اور یہ جو پھل ہوتے ہیں بعض اوقات، ان سے بھی آپ کو یہ الرجی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بس یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں جس چیز سے الرجی ہوتی ہے، جس چیز سے ہمیں خارش ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا ہمیں پتہ ہو اور اس سے آپ پرہیز کریں، تو انشاءاللہ خارش کم ہوگی۔ خارش اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کسی محفل میں اگر کسی دوستوں کے ساتھ کسی فنکشن میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ اچھی محسوس کر کے اپنے آپ کو خارش کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بعض اوقات بندہ زخمی بھی کر لیتا ہے، تو یہ آپ کو ان سے بچنے کے لیے آپ کو تھوڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کو کن چیزوں سے الرجی ہے۔ دوسری وجہ میں ایک وجہ یہ جو لنڈے کے کپڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات
ہمیں کپڑوں کے معاملے میں بڑے احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر ہم کسی بازار میں بھی چلے جائیں واپسی پر کپڑے چینج کریں اور اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے دھونا چاہیے. اور یہ جو لنڈے کا بالکل کاروبار ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کپڑے ہوتے ہیں اس پہ گرد اور آلودگی پڑتی ہے اور وہ کپڑے ہم پہن لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں خارش ہو سکتی ہے. اس کی اور خارش کی ایک اور بڑی وجہ جو اسکیبیز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو پسو کے نسل کے جو پسو کے نسل کے چھوٹا سا ایک وہ چیز ہوتی ہیں تو جو خارش کے بہت بڑا سبب بنتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد دیر سے نہاتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے نا یہ کیڑا پڑ جاتا ہے. تو ایٹ اے ٹائم کئی جو اسکیبیز ہوتی ہے وہ انسانی بدن پر ہوتے ہیں اور ایک دفعہ یہ داخل ہو جاتی ہے تو یہ پھر جان نہیں چھوڑتے بندے کا. تو ہمیں جو ہے نا جلدی نہانا چاہیے اور خاص طور پر نماز کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہمیں، اور ڈیلی بیسس پہ ہمیں نہانا چاہیے اور جو ڈیٹول ہوتے ہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارے جسم کے اوپر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ مر جائیں. تو ہمیں چاہیے کہ بھائی ڈیلی بیسس پہ نہائیں. اور یہ وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں جہاں قیدی ہوتے ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو کپڑے ہوتے ہیں چونکہ گندے ہوتے ہیں دوسرے استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا یہ بہت جلدی ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے. ان کی خاطر توازن کرتے کسی. اسی طرح ہمیں ہر ٹائم جو ہے نا وضو میں رہنا چاہیے. اور اسلام میں ویسے بھی صفائی نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے تو ہمیں صفائی کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے. ہم ہر حال میں اگر وضو میں رہیں گے تو ہمیں یہ مسائل جو ہے نا ان کا فیس کرنا نہیں پڑیں گے. بس آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے. اور دوسری اس کی سب سے بڑی جو مین ریزن ہے وہ آپ کا یورک ایسڈ ہے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز ملتے رہے. بہت شکریہ.